بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمۃ انت ام ابیہا. تمام مسلمانان عالم کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک اور جنت البقیع کے انہدام کی تعزیت پیش کرتا ہوں. میرا نام شیراز حسین ہے. میں کلکتے کا رہنے والا ہوں، مغربی بنگال کا. میں نے قرآن مجید ایلومینیم شیٹس پہ کندہ کر کے سن 2004 میں لکھا اور سن 2006 میں ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام آیا ہے. اور ابھی سن 2020 میں 2020 میں نے اردو میں رامائن بھی لکھی ہے اسی ایلومینیم شیٹس پہ الیکٹرانک پین سے، اور جس کا انوگریشن میں نے کولکتہ پریس کلب میں 11 فروری کو کیا. عزیزان محترم، یہ تھا اپنا چھوٹا سا ایک تعارف، اور اس کے بعد اپنے بہت خاص بات کر رہا ہوں کہ جنت البقیع نامی ایک قبرستان ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک یا ان کے روضے سے بالکل قریب ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹون تھروئنگ ڈسٹینس. اتنا قریب ہے، اور اس میں لائٹ کا بھی صحیح انتظام نہیں ہے. اس میں کوئی زیارت کرنے کے لیے اندر نہیں جا سکتا ہے. اس قبرستان میں رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے. کون فاطمہ؟ کہ جن کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ یا فاطمہ تو انت ام ابیہا. کسی معمولی ہستی کا یہ قول نہیں ہے، کسی معمولی شخصیت کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ قول ان کا ہے، اس رسول کا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یعنی میرا رسول اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہیں نازل ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب رسول اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلا وہ اللہ کی طرف سے نکلا ہے. اب ہمارے نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، فخر موجودات، فخر کائنات، جن کا اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ تو انت ام ابیہا. اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو. آخر ایسا کیوں کہا نبی نے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہجرت سے 8.5 سے 9 سال کے درمیان ہوئی، اور اس کے بعد آپ اپنے بابا کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آ گئی تھیں. آپ کا بچپنا تھا ابھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. عزیزان محترم، ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ ہستی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ اچھی بیٹی، اچھی زوجہ اور اچھی ماں، یہ ان کا تھا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. یہاں پہ مسلمانوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، مقرر حضرات کہتے ہیں، خطیب حضرات کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مولانا لوگ کہتے ہیں، کتاب کے رائٹرز کہتے ہیں، تاریخ داں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. تو رسول اللہ کی 4 بیٹیوں میں کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں کہ یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. چھوٹی اس وقت ہوتی جب ان کی اپنی سگی بہنیں ہوتی، تب کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، یا اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن ہیں. رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا، لیکن امت مسلمہ نے 3 نام اور دیے. کہا کہ نہیں، رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں جو فاطمہ سے بڑی تھیں. ان کا نام تھا زینب، رقیہ اور ام کلثوم. اور جناب سیدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو زینب، رقیہ اور ام
کلثوم، یہ جو 3 نام آتے ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں، ان کی نسل سے نہیں تھیں، ان کے نطفے سے نہیں تھیں، بلکہ یہ جو 3 لڑکیوں کے نام آتے ہیں جناب خدیجہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حالہ، وہ بہت غریب تھی، بہت پریشان رہتی تھی، ان کی یہ تینوں بیٹیاں تھیں۔ تو ایک روز جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جو رسول اللہ کی پہلی زوجہ تھی اور جن کا بہت بڑا اسلام پہ احسان ہے، جان سے مال سے ہر طرح سے قربانی انہوں نے دی مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے، پھیلانے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، جناب خدیجہ کی بہن تھی جن کا نام تھا حالہ، ان کی یہ 3 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ تو ایک روز جناب خدیجہ نے اپنی بہن جناب حالہ سے کہا، فرمایا کہ ہمارے یہاں اتنی کنیزیں ہیں، اتنے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، تو میرے یہاں تمام چیزوں کی فراوانی ہے، تمہاری بیٹیاں پریشانی میں زندگی گزار رہی ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو میرے پاس بھیج دو، میں ان کی پرورش بھی کروں گی اور ان کی شادی بیاہ بھی کرا دوں گی۔ جناب حالہ نے اپنی ان تینوں بیٹیوں کو اپنی بہن جناب خدیجہ کے گھر بھیج دیا۔ یہ اصل میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، ان کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ عزیزان محترم، تو زمانے نے اس کو سمجھا نہیں اور یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ کی صلبی بیٹیاں تھیں، یعنی اپنی سگی بیٹیاں تھیں، ان کے نطفے سے تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا تھا کہ جب آپ تشریف لاتی تھی اپنے بابا سے ملنے کے لیے تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، دونوں شانوں کو پکڑ کے احترام کے ساتھ اپنی بیٹی کو لاتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور بٹھانے کے پہلے آپ کے دوش مبارک پہ جو ابا ہوتی تھی اس کو بچھاتے تھے، اس پہ جناب سیدہ کو بیٹھاتے تھے۔ زمانہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی، اکلوتی بیٹی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ ایک اور مثال آپ کو دوں، ایک روز بازار میں نکلے رسول اللہ، تو انہوں نے دیکھا کہ بازار میں بہت سارے غلام بک رہے ہیں، بہت سارے چھوٹے بڑی عمر کے لڑکے مرد وغیرہ بک رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک ایسے لڑکے پر کہ جس کی پیشانی چمک رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ایک نور ساطع ہو رہا تھا، یا اس کی آنکھیں اور چہرہ بڑا نورانی تھا، یعنی نبی دیکھ کے پہچان گئے کہ حق اس تک پہنچے گا ضرور، یا یہ حق تک ضرور پہنچے گا۔ آپ نے اس لڑکے کو دیکھا اور دیکھ کے اس کی قیمت پوچھی اور اسے خرید لیا۔ اس لڑکے کا نام تھا زید۔ زید ایک کافر کا بیٹا تھا، اس کافر کا نام تھا حارث، بعض روایتوں میں حارثہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو زید بن حارث کو رسول اللہ نے خرید لیا اور اپنے ساتھ وہ مکے لے آئے۔ عزیزان محترم، مکے میں وہ غلام بن کے رہنے لگے، نبی نے ان کی پرورش کی۔ کچھ عرصے کے بعد زید کے والد کو حارث کو پتہ چلا کہ زید مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس ہے۔ وہ سفر کر کے مکے پہنچا حارث، اور مکے پہنچنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ آپ میرا بیٹا، میں نے سنا کہ آپ کے پاس ہے۔ کہا کہ ہاں زید میرے پاس ہے۔ کہا آپ میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں اور اس کے بدلے آپ جو کچھ مجھ سے چاہیں، جتنی دولت کہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، تم اپنے بیٹے سے بات کرو، اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہے تو تم اسے لے جاؤ، میں روکوں گا نہیں۔ زید کے پاس اس کا بیٹا پہنچا۔ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ زید خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے اور لوگوں کا مجمع بھی تھا۔ حارث خانہ کعبہ کے پاس زید سے کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس بہت دولت ہے اور تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے مرنے کے بعد یہ ساری دولت تیری ہو جائے گی، تو میرے ساتھ چل، تو تمام دولت کا مالک ہوگا۔ زید نے انکار کیا۔ اس نے پھر درخواست کی زید سے کہ زید تو میرا بیٹا ہے، تو یہاں کہاں مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، چل میرے ساتھ۔ اس نے کہا میں نبی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حارث نے زید کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی لے جانے لگا، تو زید نے جھٹکا مار کے ہاتھ چھڑایا اور رسول اللہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تا حیات ان کی خدمت میں رہوں گا۔ عزیزان محترم، جب یہ کہا تو حارث کو غصہ آ گیا۔ اس نے بھرے مجمع میں ایک اعلان کیا کہ اے تمام حاضرین، گواہ رہنا، خانہ کعبہ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ آج سے نہ زید میرا بیٹا ہے نہ میں اس کا باپ ہوں۔ عزیزان محترم، جب یہ کہہ کے
حارث جانے لگا، زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، زمانہ زید کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین اللہ کے محبوب آواز دے کے جانے والے اس کافر حارث کو آواز دے کے روکتے ہیں، وہ رکا پلٹا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے حارث، تو اپنے بیٹے زید کو آج اپنی نسل سے خارج کر رہا، تو نے آج اعلان کر دیا کہ زید آج سے نہ تیرا بیٹا ہے نہ تو اس کا باپ ہے، تو لے آج سے میں بھی اعلان کیے دیتا ہوں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی نے زید کو اپنا بیٹا کہا اور بیٹے کی طرح پرورش کی، کیا جناب زید رسول اللہ کی نسل میں سے تھے، ان کے نطفے سے تھے، ان کے صلبی بیٹے تھے؟ نہیں، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو جس طرح زید بن حارث رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، اسی طرح زینب، رقیہ اور ام کلثوم یہ رسول اللہ اور جناب خدیجہ کی منہ بولی بیٹیاں تھیں، اپنی بیٹیاں نہیں تھیں۔ زمانے کو اس بات کی بڑی جلن تھی کہ کیسے فاطمہ زہرا سلام علیہ کا مرتبہ اللہ اتنا بڑھا رہا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو، یا فاطمہ تو انت ام ابیہا، نبی نے فرما دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ایک حصہ ہے۔ عزیزان محترم، اس بات کی جلن تھی، یہ جلن آگے بڑھی اور جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو غدیر کے مقام پہ جب مولا کائنات کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا یا ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے اٹھایا اور منبر پہ 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے فرمایا میدان غدیر میں کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا، ومن کنت مولا فہذا علی المولا، اور میں جس کا مولا اس کے یہ علی بن ابی طالب بھی مولا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ نے دنیا سے جانے سے پہلے امت کو ایک رہبر دے دیا، اپنا کام مکمل کر کے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد امت نے اپنے الگ رہبر بنا لیے، اور جب الگ رہبر بنا لیے تو ان رہبروں کو بیعت لینی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ اگر علی بیعت کر لیں گے تو اس کا مطلب ساری دنیا نے ہمیں مان لیا۔ یہ بیعت لینے کے لیے یہ لوگ علی کے گھر پہ، مولا کائنات کے گھر پہ پہنچے۔ جناب سیدہ اس وقت سنتی ہیں کہ مجمع گیا علی کے دروازے پہ اور مٹی کا تیل اور آگ لے کر گیا۔ اس وقت کے بارے میں ہمارے سچے رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی، جب میں پردہ کر جاؤں گا دنیا سے تو ایسا ایسا وقت آئے گا، اور جب ایسے حالات پیدا ہوں تو تم کو میری وصیت ہے کہ تم اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے نہ نکلنا، کوئی بھی آ جائے دروازے پہ تم نہ نکلنا۔ مولا کائنات اس لیے حجرے میں بیٹھے رہے۔ اب شہزادی جناب سیدہ دروازے پر آئیں اور آنے کے بعد فرمایا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں، اپنا اپنا نام بتایا۔ بہت سارے لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہا ہم لوگ علی سے بیعت لینے کے لیے آئے۔ کہا نہیں، ابو الحسن ابھی نہیں آئیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ تب لوگوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہ ہماری ذمہ داری، ہر بات کی ذمہ داری ہم لوگوں کی نہیں ہے کہ ہم لوگ سب کے نام بتاتے پھریں اور دنیا سے دشمنی مولے برائی لیں۔ یہ امت رسول کا فرض بنتا ہے کہ کس نے کیا کیا۔ اپنے مولویوں سے آپ پوچھئے، اپنے رہبروں سے پوچھئے اور کتابوں میں آپ پڑھیے کہ کیا لکھا ہے۔ سچائی آپ خود جاننے کی کوشش کیجئے، تلاش کیجئے آپ۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ نے فرمایا کہ ابو الحسن باہر نہیں نکلیں گے، تو اس وقت کسی ملعون نے کہا کہ اگر علی آج باہر نہ نکلے تو ہم لوگ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فرمایا کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے 2 ننھے ننھے نواسے ہیں؟ کہا کہ آج ہم لوگ کسی کا خیال نہیں کریں گے۔ 11 ہجری کی بات ہے، مدینے کے لوگ، صحابی، امت رسول، یہ لوگ کہہ رہے آج ہم لوگ کسی کا خیال نہیں کریں گے، اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ 11 ہجری کی بات ہے۔ ٹھیک 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا میں یزید نے جو حسین کے خیموں میں آگ لگوائی اپنی فوج سے، فارمولہ یہیں سے ملا تھا، یعنی کہ حسین کی شہادت طلب یہی مشن کام کر رہا تھا جو جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا تھا، لکڑی اور مٹی کا تیل لے کے۔ مختصر یہ کہ دروازے، جناب سیدہ کا جو دروازہ تھا، دروازے کے ٹھیک پیرالل ایک دیوار تھی، یعنی اگر کوئی اندر آنا چاہے تو ڈائریکٹ نہیں آ سکتا تھا، دروازے کے اندر آ کے اس کو ایسے سی ٹائپ سے گھوم کے جانا پڑتا۔ لوگوں نے آگ لگا دی دروازے پہ، جس دروازے پہ رسول اللہ کے سلام کرتے تھے، جس دروازے پہ حضرت جبریل سلام کرتے تھے، جس دروازے پہ فرشتے آتے تھے، اس دروازے کو آگ لگا دی امت رسول نے۔
اور آگ لگانے کے بعد جب دروازہ جلنے لگا اس وقت اس دروازے کو گرانے کے لیے اگر ہاتھ سے گراتے تو ہاتھ جلتا، لہذا موٹی موٹی بیم بڑی بڑی 8-10 لوگ اس کو پکڑ کے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور دروازے پہ مارتے تھے تاکہ دروازہ ٹوٹ جائے. اور مولائے کائنات کے گھر کا وہ جو دروازہ تھا تو سامنے کی طرف کا حصہ بالکل پلین تھا اور پیچھے کی طرف کیلیں، موٹی موٹی کیلیں نکلی ہوئی تھیں. عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ دروازہ قبضے سے الگ ہوا. وہ دروازہ جناب سیدہ پہ، جناب سیدہ دیوار پہ، یعنی دیوار اور دروازے کے بیچ میں رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی پس کے رہ گئی. اس وقت ان کی عمر تھی 18 سال 9 مہینے. 4 بچوں کی ماں تھی اور 5واں بچہ جس کا نام محسن تھا وہ آپ کے شکم مبارک میں تھا، شکم مبارک میں ہی شہید ہو گیا. عزیزان محترم، روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ دروازہ گرا کے اندر آئے ان میں سے کوئی ایسا بھی ملعون تھا جس نے تازیانہ ہنٹر سے جناب سیدہ کو، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کو مارا. اور یہ بھی ملتا ہے کہ کسی اسی ملعون نے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کو تماچا بھی مارا تھا. جناب سیدہ ان لوگوں سے ناراض تھی. جب ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مولا علی سے کہا کہ ہم لوگ بنت رسول سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. شہزادی سے آ کے مولا علی نے فرمایا کہ وہ لوگ تو آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. جناب سیدہ نے فرمایا کہ یا علی، میرا دل ان لوگوں سے بہت دکھا ہوا، میں ناراض ہوں ان لوگوں سے، میں باتیں نہیں کرنا چاہتی. تو مولا علی نے فرمایا کہ حجت تمام کرنا ضروری ہے. اتنا کہہ رہے تو ایک مرتبہ ان لوگوں کو آ جانے دیے. بیچ میں پردہ تھا، ادھر جناب سیدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی اپنی کنیزوں کے ساتھ، اور ادھر دروازہ گرانے والے آئے. کون تھے وہ لوگ؟ آپ پتہ لگائیے، تاریخ میں پڑھیے، اپنے مولویوں سے پوچھیے. ہماری ذمہ داری ہر چیز بتانے کی نہیں ہے. جب وہ لوگ آئے تو جناب سیدہ کو سلام کیا. سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن رسول اللہ کی بیٹی نے جواب نہیں دیا. جواب نہ دے کے یہ بتایا کہ اگر یہ لوگ واقعی اسلام پہ ہوتے، یہ مومن اور مسلمان ہوتے تو ان کے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا. لیکن ان کا ظلم جو تھا اس نے ان لوگوں کو کافر قرار دے دیا تھا، کافر ٹھہرا دیا تھا. عزیزان محترم، جناب سیدہ سے گفتگو ہوئی تو جناب سیدہ نے ایک بات کہی کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں، میری پسلیاں ٹوٹ گئی تم لوگوں نے جو دروازہ گرایا، مجھ پہ جو ظلم کیا. شہزادی نے اپنا درد بیان کیا اور اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں کہ میں بہت جلدی اپنے بابا سے جا کے ملوں گی اور تم لوگوں کی شکایت کروں گی، اور میں تم لوگوں سے ناراض جا رہی دنیا سے، میں نے معاف نہیں کیا. یہ لوگ چلے گئے وہاں سے. اس کے بعد چند روز کے بعد جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی. ایک روز جناب سیدہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی تھی. ہم لوگ جب نماز کے بعد دعا کرتے یا کوئی بھی دعا کرتا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا. ہماری شہزادی جن کی عمر 19 برس بھی پوری نہیں تھی، ایک ہاتھ کو اٹھا کے دعا کر رہی تھی. ان کی بڑی بیٹی جناب زینب وہاں موجود تھی. جناب زینب نے پوچھا کہ اماں، یہ آپ آج ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، اپنی 5 سال کی بیٹی سے فرمایا کہ زینب ایک بات تم سے کہہ رہی ہوں لیکن اپنے بابا سے چھپائے رکھنا، میری حیات تلک کسی سے نہ بتانا. کہا اماں میرا وعدہ رہا، نہیں بتائیں. بتائیے کیا بات ہے؟ کہا یہ جو جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا تو اس سے میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا نہیں سکتی ایک ساتھ. اسی حالت میں شہزادی چکی چلاتی تھی، اسی حالت میں جھاڑو دیتی تھی گھر میں، اسی حالت میں گھر میں کھانا پکاتی تھی، اسی حالت میں گھر کا سارا کام کرتی تھی. ایک شریف باپ کی شریف بیٹی نے اپنی شرافت کا مظاہرہ کر دیا، اپنی شرافت دکھا دی. عزیزان محترم، اور اس کے بعد چند روز کے بعد دنیا سے آپ تشریف لے گئیں. جب دنیا سے چلی گئیں تو جناب سیدہ نے مولا علی سے وصیت کی تھی کہ یا علی، میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا اور میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا اور ان لوگوں کو شریک نہ ہونے دیجیے گا. مولا علی نے چپ سے جنازہ اٹھایا اور قبر بنا دی. جب لوگوں کو پتا چلا کہ جنت البقیع میں رسول اللہ کی بیٹی کو دفن کر دیا گیا ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ قبر کھود کے بنت رسول کو نکلوائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے. اس وقت مولا کائنات کے قبر پہ تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے اور
رسول اللہ کی حدیث لوگوں کو یاد آ گئی کہ دیکھو جب علی مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھے رہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہو اور منہ سے کف جاری ہو تو علی سے نہ بولنا ورنہ کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ مولا علی کی جلالت کو دیکھ کے لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، یعنی کہ قبر کو کھودنے کا، انہدام کرنے، منہدم کرنے کا پلان اسی وقت سے چلا۔ اور ہر سال جنت البقیع کے انہدام کو لے کے، بس آخری منزل، ہر سال بہت جگہ ہندوستان میں یا پوری دنیا میں جلوس نکلتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس وجہ سے ہم شیعہ حضرات نے اپنے تمام جلوسوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ ہم لوگ کہیں جلوس نہیں نکال رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی بات ماننا، حکومت کی بات ماننا ہمارا فرض ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے وطن کا وفادار ہونا چاہیے۔ جنت البقیع کا جلوس ممبئی میں ملاڈ مالونی میں 5 نمبر گیٹ سے نکلتا تھا، یا 5 نمبر گیٹ سے نکلتا تھا۔ عزیزان محترم، سب سے بڑا جنت البقیع کا جلوس آج بھی وہاں نکلتا ہے، لیکن یہ جلوس وہاں بھی اس سال ملتوی کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، یہ جلوس وہاں پہ نہیں نکلتا۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام علیکم یا ائمۃ البقیع الغرقد، السلام علیکم یا ابناء رسول اللہ، اللہم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔